بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان۔ سور کا پھونکا جانا۔ سور ایک عظیم کرن یعنی سینگ یا بغل ہے جسے اسرافیل اپنے منہ میں رکھے ہوئے انتظار میں ہیں کہ کب اس میں پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے۔ سور میں 2 بار پھونک ماری جائے گی۔ نفخہ فزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 87 ہے۔ اس نفخے کے بعد ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا جسے نفخہ بحث کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ سورۃ زمر آیت نمبر 68 ہے۔ بحث و نشر، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش نازل فرمائے گا جس کے اثر سے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے سے تمام اجسام اگنے شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ ایک ایسی نئی تخلیق ہوگی کہ اس کے بعد لوگوں کو موت نہ آئے گی۔ لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کے ہوں گے۔ جنوں اور فرشتوں کو دیکھیں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ حالت احرام میں وفات پانے والا تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ شہید کا خون بہہ رہا ہوگا اور غافل حالت غفلت میں ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یعنی ہر شخص اس حال میں اس عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حشر، پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمام مخلوق کو حساب کے لیے ایک ایسے دن میں جمع کرے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ یہ میدان حشر ہوگا۔ حالت یہ ہوگی کہ لوگ مدہوشی کی طرح گھبرائے ہوئے ہوں گے، یعنی مدہوشوں کی طرح گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ ایسا محسوس کریں گے کہ دنیا میں ان کا رہنا صرف 1 گھنٹے کے لیے تھا۔ سورج ان کے قریب 1 میل کی دوری پر لایا جائے گا۔ اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کمزور لوگوں کا اور اہل قبر و نخوت کا گروپ آپس میں جھگڑے گا۔ کافر سے اس کا قرین ساتھی، اس کا شیطان اور اس کے اعضاء جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں گے۔ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کھائے گا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس دن جہنم کو 70,000 لگاموں سے کھینچا جا رہا ہوگا اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ جب کافر اسے دیکھے گا تو چاہے گا اپنی طرف سے فدیہ پیش کر کے چھٹکارا پا لے یا پھر خاک ہو جائے۔ رہی گنہگاروں کی کیفیت تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو ان کے مال سے آگ کی تختیاں بنا کر ان کے جسم کو داغا جائے گا۔ گھمنڈیوں کو چھوٹی چھوٹی چینٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ میدان میں خیانت کرنے والوں، غصب کرنے والوں اور دھوکہ دینے والوں کو رسوا کیا جائے گا۔ چوری چوری کا مال اپنے ساتھ لے کر آئے گا، یعنی چور چوری کا مال اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ ہر پوشیدہ امر اور ہر حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ البتہ نیک اور متقیوں کو کوئی گھبراہٹ لاحق نہیں ہوگی، بلکہ یہ دن ان کے اوپر ایک نماز جیسے نماز ظہر کے وقت کی طرح گزر جائے گا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، یعنی بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہ کرے گی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ شفاعت عظمیٰ، یہ شفاعت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، جو حشر کے روز تمام مخلوقات پر سے موقف کی سختی اور پریشانی دور کرنا اور ان کے حساب کے لیے ہوگی۔ باقی دوسری شفاعتیں جو یوم حشر کے ساتھ خاص نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غیر کو بھی حاصل ہوں گی، جیسے جو مسلمان جہنم میں جا چکے ہوں گے انہیں نکالنے کے لیے اور اہل جنت کے درجات کی بلندی کے لیے۔ تو اس کے بعد حساب قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جینا اسلام پر کرے اور ہمارا مرنا بھی اسلام پر ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔
ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔